داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر داغ بٹھا رکھی تھی۔ سلطان کچھ دیر حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: عزیزان من، حسن حریمہ کی فصیل تمہارے سامنے ہے۔ اندلس کا سورما فلش ایک بہت بڑے صلیبی لشکر کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ تم دیکھتے ہو جو لشکر اس وقت فصیل کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، اس کی تعداد اپنے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم نے حسن حریمہ کو اپنے سامنے زیر ضرور کرنا ہے۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: سلطان محترم، یہ جو صلیبی اس وقت حسن حریمہ کی فصیل پر ہیں، عنقریب یہ فصیل کے اوپر دکھائی نہیں دیں گے۔ سلطان محترم، اسد الدین شیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بول پڑا: شیر کو میرے عزیز، میں دیکھتا ہوں یہ جو صلیبی لشکر اس وقت فصیل کے اوپر ہے، ان میں سے بہت سے سروں کے سر پر پک چکے ہیں جو کٹنے والے ہیں، اور بہت بڑی مشکل سے جانیں بچا کر یہاں سے بھاگ پائیں گے۔ جو لاحِ عمل میں نے حسن حریمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے شہر کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے پر فخر الدین مسعود کو سالار بنا دیا جائے، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں اس کے ماتحت کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ لشکر کا وہ حصہ ہوگا جو تیر انداز ہیں، جو بے خطا نشانہ لگانے کے ماہر ہیں۔ دیکھو، جب ہم لشکر پر شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو ظاہر ہے فصیل کے اوپر جو لشکر ہے وہ ہم پر تیر اندازی کرے گا۔ ان کی تیر اندازی کو ناکارہ بنانے کے لیے فخر الدین مسعود، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین اپنی کارروائی کریں گے، اور ان سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں شہر کی فصیل پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی زوردار تیر اندازی کریں کہ شہر کے اوپر جو صلیبی لشکر ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے برجوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو جائیں۔ لشکر کے جو 2 حصے ہیں، باقی ان میں سے ایک میرے پاس ہوگا۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں میرے ساتھ کام کریں گے۔ اس کے لیے جو لشکر اس دمشق پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا تھا، اس پر یہ میرے ساتھ شامل تھے۔ تیسرا لشکر شیر کوہ تمہارے اور مجدد الدین کے پاس ہوگا۔ جو لشکر میرے اور تم دونوں کے پاس ہوگا وہ شہر پر حملہ زوردار کریں گے، اور شہر کی فصیل کے اوپر جو تیر انداز ہوں گے ان کی تیر اندازی کو فخر الدین مسعود، نجم الدین اور اسامہ بن مرشد ناکام بنائیں گے۔ اس طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کی فصیل کو کسی نہ کسی طرح گرانے میں کامیاب ہو جائیں تو شہر زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ سارے سالاروں نے سلطان نور الدین زنگی کی تجویز پر اتفاق کیا۔ پھر لشکر کو تقسیم آخری شکل میں دے دی گئی۔ اس کے بعد شہر پر ایک پرزور حملہ کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ، مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ بن زاہد کی طرف سے حسن حریمہ پر یہ ہولناک حملے تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد اور نجم الدین بھی کمال جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کے اوپر تیر اندازی کر رہے تھے کہ شہر کی فصیل کے اوپر جو صلیبیوں کا حفاظتی لشکر تھا، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے خلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین نے پورا فائدہ اٹھایا، جنوبی فصیل کا حصہ گرا دیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان لشکری ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے شہر میں گھس گئے۔ صلیبی لشکر نے ایک بار
پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا، لیکن ان کی جب کافی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں تہ و تیغ ہو گئی تب ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تب انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی۔ حسن حریمہ میں جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور امان طلب کی تھی، ان میں اندلس کے علاقے تلیطلا کا حاکم فلش اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس جنگ کے دوران جو مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، اس میں سے ایک حصہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کے پاس موصل روانہ کر دیا۔ اس دوران ایک اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صلیبیوں نے اپنے جو نمائندے سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات کی طرف روانہ کیے تھے، وہاں موجودہ نصرانیوں کو بغاوت کے لیے اکسایا تھا، تو اس کے خاطر خواہ نتائج ہوئے۔ صلیبیوں کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات میں جو عیسائی تھے، انہوں نے سلطان کے خلاف عام بغاوت کر دی۔ جگہ جگہ فتنے فساد اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نصرانیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صلیبیوں نے وہاں آباد نصرانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی فوت ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھال سکے۔ انہوں نے شامی مقبوضات میں آباد نصرانیوں کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ بس ایک بار نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں، اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت جلد سلطان نور الدین زنگی ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی، لیکن سلطان نور الدین استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ حسن حریمہ کو فتح کرنے کے بعد صلیبیوں پر وہ پہلے سے ہی ایک کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کے کئی حصے کیے اور انہیں مختلف شہروں اور علاقوں میں نصرانیوں نے بغاوت کھڑی کی تھی، انہیں فروغ کرنے کے لیے روانہ کر دیے۔ خود سلطان ان کی بغاوت کو سر کرنے میں پیش تھا۔ نصرانی بلوائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے جو سلطان کے خلاف بغاوت سرکشی کی ہے، اس میں وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ طرابلس کے حاکم ریمنڈ نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش کھڑی کی۔ اس نے بے شمار اور ان گنت صلیبیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ سب متحد ہو کر حلب کی طرف پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین اپنے مرکزی شہر کی حفاظت کے لیے جب ان کے سامنے آیا تو آدھے صلیبی سلطان نور الدین کو اپنے ساتھ الجائے رکھیں اور دوسرے آدھے صلیبی علیحدہ ہو کر حلب پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی کی عسکری قوت دو حصوں میں بٹ جائے گی اور وہ کمزور ہو جائے گا اور اس پر قابو کرنا اور سہل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان سب نصرانیوں نے جو طریقہ کار طے کیا تھا، اس کی خبر واقع نگاروں نے فوراً سلطان کو کر دی۔ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنا لشکر لے کر وہ ابھی اپنے لاحیہ عمل کی ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ سلطان ان پر وارد ہو گیا اور ایسا حملہ کیا کہ ان گنت صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان سازش کے متعلق علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں ان گنت نصرانی مارے گئے اور جو باقی بچے تھے ان کی تعداد کافی کم تھی۔ ان باغیوں کے کئی نامور سالار سلطان اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں کی جرأت مندی اور عقل مندی کے باعث یہ ہولناک فتنہ بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا اور قیدی لگے
کہ مال غنیمت کا ایک حصہ خلیفہ بغداد کو، موصل میں اپنے بڑے بھائی سیف الدین اور کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کو بھی بھجوایا۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ اس کا بھائی جو موصل کا حکمران تھا، جس کا نام سیف الدین تھا، بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ موصل کا والی سلطان نور الدین زنگی کا دوسرا بھائی قطب الدین مردود ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی اور قطب الدین مردود کے بعد درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے، لیکن معاہدہ بڑھنے نہ پایا۔ مرنے والے سیف الدین کے وزیر جمال الدین نے دونوں بھائیوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں دور ہو گئیں، اور سیف الدین کی جگہ نور الدین کا دوسرا بھائی قطب الدین موصل کا والی مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے ایک اور قدم اٹھایا، منجاہ کا علاقہ بھی چھوٹے بھائی قطب الدین کے سپرد کر دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح اور اتحاد قائم ہو گیا۔ ایک روز کارلوس اور سمرون دونوں بھائی نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کارلوس اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرون خود اٹھا۔ پھر سمرون نشست گاہ سے نکلا۔ جب اس نے مکان کا بیرونی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا سامنے شمس الدین اور ختلخ دونوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سمرون کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں سے وہ باری باری بغل گیر ہوا۔ سمرون نے جب لوٹنے میں دیر لگائی تب کارلوس بھی نشست گاہ سے نکلا۔ اس نے دروازے کے اندرونی حصے میں جب سمرون کو شمس الدین اور ختلخ سے گلے ملتے دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور احتجاجی انداز میں کہا، ان دونوں کو وہیں کھڑا کر کے گلے مل رہے ہو، ان کو آگے تو آنے دو۔ اس دوران ازبل، مرسینہ، مشال اور جمارہ بھی باہر نکل آئی تھیں اور اس سارے لمحے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اتنی دیر تک کارلوس آگے بڑھ گیا اور سمرون کی طرح وہ بھی ان دونوں سے گلے ملا۔ پھر دونوں شمس الدین اور ختلخ کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ ازبل، مرسینہ اور مشال بھی نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئیں، لیکن جمارہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ مرسینہ کو کچھ شرارت سوجی اور اپنی جگہ سے اٹھی، دروازے پر کھڑی جمارہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے نشست گاہ کے اندر کھینچتے ہوئے بولی، تم بھی آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، بھائی شمس الدین تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے اور جمارہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے مرسینہ اور مشال کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مرسینہ اور مشال کے درمیان بیٹھتے ہوئے جمارہ کچھ سنبھلی، پھر اس نے مرسینہ کو کوہنی ماری اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دونوں آئے ہیں، ان کے ساتھ بھائی مجدد الدین کیوں نہیں ہیں؟ مرسینہ نے بھی سرگوشی کے انداز میں جمارہ سے کہا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ یہ دونوں آئے ہیں، ان سے پوچھ لو، اور پھر تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ یہ مردم بیزار ہیں، اور مردم بیزار ہمارے پاس ان کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ اس پر جمارہ بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، نہیں مرسینہ، بھائی مجدد الدین بہت اچھے ہیں، مرد میں بیزار نہیں، بس ان کا دل شکنی کی وجہ سے اس بنا پر وہ لوگوں سے ذرا کھینچے رہتے ہیں۔ جمارہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کو مخاطب کیا، میرے بیٹو، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیا تم حلب سے آئے ہو؟ تم دونوں کیا امیر مجدد الدین نہیں آئے؟ اس پر شمس الدین نے ختلخ کی طرف دیکھا اور ختلخ کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل ہمارے شامی مقبوضہ جات میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، ان علاقوں کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، بغاوتوں کو تو ہم نے فروغ کر لیا، لیکن اس دوران سلطان کو یہ خبریں ملیں کہ انطاکیہ کا بادشاہ ریمڈ ان گنت صلیبیوں کو اپنے پاس جمع کر چکا ہے۔